آج کل ایک بحث چلی ہوئی ہے جینز، اور بہت سی بد عادات کو یہ جینز کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کینیڈا جب میں گیا تھا تو وہاں ایک مشہور صحافی جو اس وقت ان کے کینیڈا کی چوٹی سے صحافیوں میں سے ہیں، وہ ملنے آئے، ٹام ہارپر۔ ان سے اس موضوع پر اچھی خاصی بحث ہوئی، لیکن وقت کم تھا، اس لیے ہم نے باقی بات چکا رکھی آئندہ کے لیے۔ آج کل یہ گے موومنٹ چلی ہوئی ہے امریکہ میں، نہایت ہی خبیثانہ، اور عیسائی ہونے کے باوجود اس بحث میں آتے ہی نہیں کہ گمورا اور دوسری کون سی تھی صدوم کی بستیوں کو خدا نے برباد کیا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جین میں چیز ہو اور اللہ تعالیٰ سزا دے دے؟ یہ محض دھوکہ ہے۔ قرآن کریم واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوا ہے، اور فطرت کے خلاف اس کی جین میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ عادات بن جاتی ہیں جس کو ہم سیکنڈ نیچر کہتے ہیں، اور اس سے بعد بے اختیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ اگر جین ہوتی تو ہومیوپیتھک علاج سے اس کو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ جینیٹک سمبلز کو میرا نہیں خیال کہ ہومیوپیتھک تبدیل کر سکے۔ بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے، لیکن میں نے غور کیا ہے تو خیال یعنی آخری نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ڈیپ سیٹڈ ہیبٹس جو گویا انسان پر قبضہ کر لیں اور یوں محسوس ہو کہ اس کی فطرت کی آواز ہے وہ ہٹ ہی نہیں سکتا، ان کو ہومیوپیتھی توڑ دیتی ہے۔ اور ایسی عادتوں میں ہومیوپیتھی کے سوا اور کوئی علاج دنیا میں معلوم نہیں ہے، کیونکہ کلیم ہی نہیں کرتے۔ جہاں تک میں نے چائنیز سسٹم کا مطالعہ کیا ہے، طب کا تفصیلی نہیں، ان کے اصولوں کا، اور ایلوپیتھک کا، اس میں کہیں یہ کلیم نہیں ہے کہ گہری مزاجی رجحانات میں کوئی تبدیلیاں پیدا کر سکے۔ یہ کچھ اس کا اثر ہے جو گہری عادات کا، کچھ جسم کے اندر بعض ٹاکسنز پیدا ہو کر وہ بعض علامتیں پیدا کرتی ہیں۔ اگر ان کی جگہ کا معلوم ہو جائے کہ کہاں پیدا ہو رہی ہیں اور وہاں علاج ہو جائے تو اس سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو برہمنیہ کی جو بدمزاجی ہے اس کو عموماً ہومیوپیتھ، یعنی عموماً تو نہیں مگر بہت سے میں نے دیکھا کتابوں میں ذکر کر دیتے ہیں کہ کیموملا سے اور نقص وامیکا کے برابر ہے۔ یہ درست نہیں ہے، وہ خاص وقتوں میں خاص حالتوں میں ہوتی ہے، عموماً نہیں پائی جاتی۔